وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس پیغمبر نے دیکھا ہے جبریل کو اوپر سے اترتے ہوئے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس درخت بیری کا، چھٹے آسمان میں، اس کی شاخ 7ویں میں ہے، اور ہر آسمان سے شاخیں نظر آتی ہے۔ اندہا جنت الماوا، وہاں پر ایک جنت ماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانک رہا تھا بیری کو وہ جو ڈھانک رہا تھا۔ آپ نے معراج میں کہا، بخاری کتاب الصلاۃ معراج، لہا الوان شتیٰ لا ادری ما ہی، سدرۃ المنتہا کے رنگ بدلتے تھے، ہرے بھرے نیلے پیلے، ہرے بھرے نیلے پیلے۔ آسمانوں میں فرشتے کھڑے ہیں، ہر ایک رنگ کو دیکھ کے یہ مجھے مل رہا ہے، یہ مجھے ہدایت ہو رہی ہے، چالو کرو، روکو، مارو، پھینکو، اٹھاؤ۔ سلطنت عالیہ، دربار عظمت خداوندی کے احکامات جاری ہیں۔ ہر حکم الہی پہلے اس بیری کے درخت پہ آتا ہے، اس کی شاخیں پتے رنگ تبدیل کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق نے کئی کہا ہے کہ یہ علم کے رنگ تھے، یعنی اس سے ملائک سمجھ رہے تھے، یہ مطلب ہوگا۔ جیسے آپ روڈ پر دیکھتے ہیں ہری بتی جل گئی تو آپ چلو، کیونکہ ہریاں بھریاں آئی ہے ہلاک ہونے کے لیے، مارو ہے۔ سرخ جل گئی، خطرہ ہے، رک جاؤ، پیلی ہے، ابھی صبر کرو۔ اس طرح مختلف اسپتالوں میں، مختلف اداروں میں نظم و نسق کی آوازیں اور رنگیں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ بیری کا درخت مبارک درخت ہے، حدیث میں ہے لا تقطعوا السدرہ، بیری نہ کاٹو، فإنها تذل وتثمر، یہ سایہ بھی اچھا دیتا ہے اور پھل بھی بڑا شیرین۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بیری ایران کی، جس کو عناب کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، عناب، عناب لب، لعاب دہن، شربتی وصال، یہ نسخہ چاہیے تیرے بیمار کے لیے۔ عناب لب، لعاب دہن، شربتی وصال، اور یہ نسخہ چاہیے تیرے بیمار کے لیے۔ خطیبہ، یہ سیکھو، پنجاب میں یہ موتیاں بکھیرو، پہیاں پہیاں سے کیا ہوگا؟ سورۃ نجم اس شان سے بیان کرو۔ ہر تقریر میں چند آیات پڑھو شوق سے، سمجھ کے پھر اس کی تفسیر کرو۔ اور تماشے اور چٹپٹے بیان کرنے ہوں تو پھر ابن قیم کی بدائع و تفسیر دیکھو۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانک رہا تھا بیری کو وہ جو ڈھانک رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ چوکی ہے نگاہ اور نہ ہٹی ہے، باقاعدہ حضرت دیکھ رہے تھے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً دیکھ چکے ہیں اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نشانیاں دیکھی، اب بعض غلط کار لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، بالکل غلط تفسیر۔ ام المومنین نے کہا ہے بخاری میں جھوٹی تفسیر ہے، یہ جبریل کا قصہ ہے، حضرت کے سامنے آئے، اوپر نیچے ہوئے، اچھی طرح پہچان گئے تاکہ وہی پر اشتباہ نہ ہو۔ افرائیتم اللات والعزیٰ، آیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزیٰ بتوں کو، ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور منات تیسری اور، یہ تین بڑے تھے۔ لات کے متعلق بخاری کتاب التفسیر میں ہے کان رجلا صالحا یلت السویق للحاج، موسم حج میں لوگوں کو ستو پلاتا تھا، اللہ نے ولی با کرامت بنایا۔ اس زمانے کے بدعتیوں نے ان کا پوجا شروع کیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت
کے والے مہینے میں لڑنے کے بارے میں، وہ جو غلطی ہو گئی تھی، صحابہ نے جمادی الثانیہ کا آخری دن سمجھا، وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، کیونکہ کوئی ولی نبی غیب دان نہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے لڑنا حرمت والے مہینے میں بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن روکنا اللہ کے دین سے جیسے تم روکتے ہو، وکفر بہ، اور کفر کرنا اللہ کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے نکالنا، سبیل اللہ پر عطف ہے، وصد عن سبیل اللہ وصد عن المسجد الحرام، وإخراج أهله، اور نکالنا وہاں کے اہل کو، پیغمبر و صحابہ کو مکے اور کعبے سے نکالنا، منہ اکبر، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، والفتنة اکبر من القتل، اور کفر و شرک کا فتنہ یہ سب سے زیادہ سنگین ہے قتل و غارت گری سے بھی۔ تم جو پوچھتے ہو کہ صحابہ نے رجب کی پہلی تاریخ کو کیسے لڑائی لڑی، تم بتاؤ کہ یہ دین سے لوگوں کو روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، پیغمبر و صحابہ کو کعبہ اور حرم سے نکالنا، یہ کم گناہ ہے کیا؟ یہ کم گناہ ہے؟ فرید اور شرپسند نے چیف جسٹس کو خراج تقسیم پیش کیا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ عدل کیا، اور چیف جسٹس کو کمرہ عدالت میں بے عزت سب سے پہلے اس کے وزیر اعلیٰ بھائی نے اس کے لیے کیا، یہ دبد و دا بدی دی دادائے رات مڑ کو ننے بیارہ کرش بھی دی، توبہ توبہ۔ والفتنہ، یہ کفر، شرک، کافروں کا وجود، یہ فتنہ ہے، اکبر، یہ زیادہ خطرناک ہے من القتل، ان کو قتل کرنے سے، ان کو قتل کر لو، ختم کرو، تاکہ دنیا صاف ستھری ہو جائے، خدا کی زمین دھل دھل آ جائے۔ یہ اس اشکال کا جواب ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ نے رجب کو کیوں حملہ کیا، جواب وہ تو غلطی ہو گئی، لیکن تم جو دانستہ صد عن سبیل اللہ، خدا کے ساتھ کفر، نبی اور صحابہ کو مسجد حرام میں داخلہ بند، ان کو مکہ اور کعبے سے باہر نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ، اے وجود الکفر وعروج الشرک، اکبر من القتل، یہ اور بڑھ کر گناہ ہے قتل سے بھی۔ وہ جو قتل صحابہ نے رجب میں کیا وہ گناہ، لیکن اس سے بڑھ کر تمہارا کفر، تمہارا صد، مسجد حرام اور مکے کی توہین اس سے بڑھ کر ہے۔ تو حاصل کیا نکلا؟ حاصل یہ نکلا کہ اگر کسی مسجد میں مشرک اور بدعتی قابض ہو اور اللہ تعالیٰ اہل حق، اہل توحید کو ایمان و توفیق دے، تو ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے جو ڈنڈے سوٹے چلیں گے وہ کم درجے کی بات ہے، وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کے قبیل میں سے۔ والفتنة اکبر من آپ سے لوگ کہیں مسجد میں لڑ رہے ہیں، ہمارے جو نفع والے بھائی ہے تبلیغیان، یہ تو بس تبلیغ نصاب بھی چھوڑ کر گھر بھاگے، ان کو یہ سکھایا گیا کہ فتنہ نہ کرنا۔ فتنہ جانتے نہیں، فتنہ تو بدعتی کے وجود کو کہتے ہیں، فتنہ تو مشرک کے چہل پہل کو کہتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ جو تم نے ان کو رجب میں مارا ہے اس سے بڑھ کر گناہ ان کا باقی رکھنا ہے۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ توحید و سنت کے لیے، مسجد اور مدرسے کی عزت و ناموس کے لیے نااہلوں کو باہر نکال دینا عین قرآن کے مطابق۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ہمیشہ یہ لڑیں گے تم سے۔ لا بھی نافیہ ہیں اور زالو بھی، تو دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع۔ الجبر میں لکھا ہوا ہے تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں، اور ہمیشہ لڑیں گے تم سے حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ لٹا دے تم کو تمہارے دین سے۔ کافروں کی لڑائی تم سے ایک دو دفعہ نہیں، ساری زندگی